بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 192 ملاحظہ فرمائیں۔ تم راستہ بتاؤ، وہ بولا۔ فقیروں کا وہ ڈیرا کہاں ہے؟ اس وقت تو وہاں کوئی بھی نہیں ملے گا۔ میں نے کہا وہ سب رات کو آتے ہیں، بس کوئی ہوا تو عورتیں ہوں گی یا پھر وہ لڑکیاں جو کہیں سے لائی گئی ہوں گی، ہم دیکھ لیں گے، وہ بولا۔ میں ان کی رہنمائی کرتا گیا یہاں تک کہ ڈیرا سامنے نظر آنے لگا۔ گاڑی سڑک پر سیدھی کوارٹ کی جانب نکل گئی۔ تقریباً 1 میل آگے جا کر ہم واپس ہوئے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد بہرام دادا اور اس کے دونوں ساتھیوں نے میرے ساتھ پیدل چلنا شروع کر دیا۔ میں انہیں پیچھے کی طرف سے لے گیا تھا۔ ایک چٹان کی اوٹ سے بہرام دادا نے پورے علاقے کا جائزہ لیا اور ہم واپس آ گئے۔ بہرام دادا نے مجھے وہیں چھوڑ دیا اور انتظار کرنے کو کہا۔ میں گھبرا گیا کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں، لیکن میں بہرام دادا کی مخالفت کیسے کرتا۔ دوپہر سے شام اور پھر رات ہو گئی۔ بھوک پیاس سے میرا برا حال ہو گیا اور میں ایک چٹان کے پیچھے لیٹ گیا۔ رات کے 8 بجے ڈیرے کی طرف کچھ شور ہوا۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے کچھ عورتوں کو دیوانہ وار سڑک کی طرف جاتے دیکھا۔ اسی وقت ڈیرے کو چاروں طرف سے آگ نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آگ اتنی تیزی سے آگے بڑھی کہ چند سیکنڈ میں میرے اور ڈیرے کے درمیان آگ کا دریا حائل ہو گیا۔ اندر رہ جانے والوں میں سے کسی کے لیے بھی بچ کر نکل جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ڈیرے کی ہر جھونپڑی جل رہی تھی اور اس کے آس پاس کا علاقہ 50 گز تک جل رہا تھا۔ کوئی نکلتا بھی تو کدھر نکلتا۔ میں اس نظارے میں بہو تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم یہاں تماشا دیکھنے نہیں آئے تھے؟ بہرام دادا نے کہا۔ ویسے بھی تماشا تو ختم ہو گیا۔ کیا وہ سب موجود تھے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے ان سے پوچھ لیا تھا اور انہوں نے اعتراف جرم کر لیا تھا، وہ بولا۔ لڑکیوں کو میں نے چھوڑ دیا۔ میری ذہنی کیفیت بہت عجیب تھی۔ میرے ذہن پر زیادہ بوجھ اتر گیا تھا۔ میں اپنے بیوی بچوں کے قاتلوں سے انتقام لے چکا تھا۔ ان سب کا انتقام لے چکا تھا جن کے گھروں کی آبرو کو ان فقیر نظر آنے والے ڈاکوؤں نے نیلام کیا ہوا تھا۔ میں ان کو نہیں جانتا تھا، لیکن میرا ان سے انسانیت کے نام پر رشتہ تو تھا۔ میں اپنی ذلت و خواری کا انتقام لے چکا جو میں نے بے غیرت بن کے زندگی کے لیے خاک پھیلا کے اٹھائی تھی۔ یہ سب اس سے بھی زیادہ سخت اور عبرتناک سزا کے مستحق تھے، مگر خدا ایک حد تک ظالم کی رسی دراز کرتا ہے، اس کے بعد یہ رسی پھانسی کا پھندا بن کے انہی کے گلے میں لٹک جاتی ہے۔ واپس لاہور پہنچنے کے بعد مجھے بہرام دادا نے اچانک سڑک کے کنارے اتار دیا۔ میرا کام ابھی باقی تھا، چنانچہ میں نے اسے روکنے کی اور یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ میں پھر کب اور کہاں اس سے مل سکتا ہوں، لیکن وہ جواب دیے بغیر نکل گیا۔ 3 دن تک میں لاہور کی سڑکوں پر جھک مارتا رہا۔ بہرام دادا کا کوئی پتہ ٹھکانہ میرے علم میں نہیں تھا اور اس کے بارے میں مجھے کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ عام لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ بہرام دادا کا حقیقی وجود کوئی نہیں اور کچھ پیشہ ور مجرم محض یہ نام اپنی دہشت بٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ اسے بہرام ڈاکو ثانی سمجھتے تھے، کچھ اس لیے کہ نام کے اعتبار سے بھی وہ بہرام تھا، اور کچھ اسے منسوب شجاعت اور ذہانت کی روایات کے باعث جن سے وہ سیٹھ ساؤں کاروں کا دشمن اور غریب کاروں کا ہمدرد ثابت ہوتا تھا۔ یہی کیفیت پولیس کی تھی۔ اصل بہرام دادا ایک صنعت کار تھا اور اسے دولت کی کوئی کمی نہ تھی، مگر اس کی شخصیت بے حد پراسرار تھی۔ کئی بار اسے جائے واردات پر موجود افراد نے شناخت کیا، تصویر سے بھی اور صورت سے بھی۔ کئی بار اس کی تصویر تک اتار لی گئی، بعد میں ہر شہادت غلط ہو گئی۔ بہرام دادا کے زیادہ معتبر اور عزت دار گواہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کہیں اور موجود تھا۔ وہ صرف ایک بار گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اس کی فوراً ضمانت ہو گئی تھی اور بعد میں اس سے پولیس کے خلاف متعدد مقدمات قائم کر دیے گئے تھے۔ پولیس کی اعلیٰ افسران کا اس سے میل جول تھا، لیکن نیچے والے سمجھتے تھے کہ اپنی دولت اور اپنے تعلقات کے باعث ہی یہ آدمی بہرام دادا بنا ہوا ہے، مگر بہت سے اس خیال کے بھی خامی تھے کہ بہرام دادا سنسنی خیز خبریں پھیلانے والے صحافیوں کے ذہن کی اختراع ہے، جنہوں نے پبلک کے لیے ایک دلچسپ کردار بنا دیا ہے تو دولت مندوں کے خلاف انصاف کرنے والا کھڑا کر دیا ہے۔ بعد میں ایسے لوگ بھی ملے جو سمجھتے تھے کہ بہرام دادا وہی صنعت کار ہے، مگر وہ ایک ذہنی مریض ہے اور دوہری شخصیت کا مالک ہے۔ وہ پیشہ ور مجرم نہیں ہے، جرم کرنا اس کی دماغی بیماری ہے، جیسے کچھ لوگوں کو سوتے میں چلنے کی بیماری ہوتی ہے۔ خیر 3 دن کی آوارہ گردی میں میرا گزر ایک بار پھر اپنی دکان کے سامنے سے ہوا۔ دکان بند پڑی ہوئی تھی، اس کے شٹر گرے ہوئے تھے اور باہر موٹے موٹے تالے پڑے ہوئے تھے۔ اسی روز میں نے خبر پڑی کہ انشورنس کمپنی نے دکان میں ہونے والی چوری کے نقصانات کی تلافی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پولیس نے دکان کے مالک کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ شروع کر دی ہے، کیونکہ جائے واردات سے چوری ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ایک سیلز مین نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ اپنی دکان کا سارا مال خود سمیٹ کر بیمہ کمپنی سے رقم وصول کرنے کا منصوبہ خود سیٹھ نے بنایا تھا اور اسے بھی شریک کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اب پولیس اس سے جعل سازی کا اقرار کرانے کے لیے تفتیش کے تمام خربے آزما رہی ہے اور اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ خود اپنی دکان میں ڈاکہ ڈال کر اس نے مال کہاں چھپایا ہے
اس خبر کو پڑھ کر میرا رواں رواں مسرت سے سرشار ہو گیا۔ اس خبیث نے جو کچھ کیا تھا اس سے زیادہ بھگت رہا تھا، اور صاف ظاہر تھا کہ اس میں بہرام دادا کا اثر و رسوخ کار فرما ہے۔ اسی نے پولیس کو یہ لائن دی ہوگی، جب خود پولیس چوری کو چوری نہیں مانے گی تو مدعی کیسے ثابت کرے گا کہ چوری تھی؟ رہی کسر سیل مین کے بیان نے پوری کر دی۔ شاید اسے بھی بہرام دادا نے ہی سمجھایا ہوگا کہ کس قسم کا بیان دینے سے وہ محفوظ رہے گا۔ اگر بیمہ کمپنی نقصانات کی تلافی کر دیتی تو وہ سمجھ جاتا، مگر اسے تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ وہ بہرام دادا کے خلاف بیان دینے کا خمیازہ بھگت رہا تھا۔ دوسرے دن میں اپنے مکان کو دیکھنے گیا تو وہاں عجیب منظر تھا۔ ہر طرف پولیس مسلح کھڑی تھی۔ شاید ادھر ادھر سادے کپڑوں والے بھی ہوں گے جو آتے جاتے مشکوک آدمی پر نگاہ رکھتے ہوں گے۔ کوٹھی کی دیواروں پر سرچ لائٹس نصب کی جا رہی تھی اور بیرونی دیوار کے اوپر خاردار تاروں کی باڑ لگائی جا رہی تھی۔ تار لگانے والوں کے ساتھ الیکٹریشین کام کر رہے تھے، جس سے میں نے اندازہ کیا کہ وہ تاروں میں کرنٹ بھی چھوڑیں گے۔ تمام انتظامات خود ثابت کرنا کہ اس کوٹھی میں رہنے والے اسمگلر کو بہرام دادا کا کوئی پیغام ملا تھا، اور اس نے چیلنج قبول کرتے ہوئے اپنی حفاظت کے لیے ایسا بندوبست کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ چڑیا کا بچہ بھی پر نہ مار سکے۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ یہ سب بیکار ہے اور بہرام دادا کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ بہرام دادا نے اس کوٹھی میں رہنے والے اسمگلر سے کیا کہا ہوگا۔ غالباً یہ کہ جس طرح جال سازی کے ذریعے وہ کوٹھی کا مالک بن بیٹھا ہے، اسی طرح شرافت سے وہ کوٹھی اصل مالک خواجہ نیک محمد کے نام کر دے۔ اس نے صاف انکار کر دیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ تم میرا جو کچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑ دو۔ اگلے دن کے اخبار میں تفصیل آ گئی۔ اس بلڈنگ کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ حفاظت کرنے والے اسی طرح گولہ بارود سے لیس باہر کھڑے رہ گئے۔ جو اندر تھے وہ مکینوں کے ساتھ ہی ہلاک ہوئے۔ پولیس کو یقین تھا کہ باہر سے کسی نے کوئی بم نہیں پھینکا۔ بارودی مادہ عمارت کے نیچے کئی جگہ رکھا گیا تھا، جسے عمارت کی ایک دیوار بھی سلامت نہیں بچی تھی۔ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ دھماکہ کرنے والوں نے پچھلی طرف سے گٹر لائن میں اتر کر اپنا راستہ بنایا تھا، اور غالباً پولیس کی وردی میں تھے کہ کسی نے ان کی صورتوں پر غور نہیں کیا، اور وہ اندر کے حصوں میں 4 جگہ بارود رکھ کر چلتے گئے جہاں گٹر لائن کے ڈھکن تھے۔ اس بات کی وضاحت وہ بھی نہیں کر سکے تھے کہ اس بارودی مادے کو آگ کس نے دکھائی اور کیسے دکھائی۔ کیا انہوں نے خودکار فیوز استعمال کیے تھے؟ اس بات کی طرف صرف ایک رپورٹر نے اشارہ کیا تھا کہ ممکن ہے خود انہی میں سے کسی نے تخریبی کارروائی کی ہو جو حفاظتی انتظامات کر رہے تھے۔ اسمگلر نے دھمکی ملنے کے بعد اپنی بیوی بچوں کو کہیں منتقل کر دیا تھا، چنانچہ وہ اکیلا ہی مارا گیا۔ اس عمارت کے ملبے پر بعد میں وارثوں نے دوسری عمارت کھڑی کی جو اب تک موجود ہے، لیکن اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ جس چیز سے مجھے انتقام لینا تھا لے چکا تھا، مگر اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ آخر مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ میرا ہی تھا جو تباہ ہوا تھا۔ 12 سال تک میں بھیک مانگتا رہا اور میرے ساتھ جو زیادتی زمانے نے کی اس کے بدلے میں مجھے کیا ملا؟ زندہ رہنے کے لیے بھی تو کوئی سہارا ہونا چاہیے۔ بے شک یہ سب کچھ جو میرا تھا میں قانونی طور پر حاصل نہیں کر سکا تھا، اور اگر بہرام دادا کی مدد سے کر لیتا تب بھی اس پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ اگر مجھے 10-20 ہزار مل ہی جاتے تو میں کوئی کام شروع کر دیتا۔ ان دنوں میں مجھے بہرام دادا کی ہر وقت تلاش رہی، صرف اس امید میں کہ شاید کوئی پھر سے مجھ سے رابطہ کرے۔ میں روز اسی ریسٹورنٹ میں جا بیٹھتا جہاں پہلی بار ایک شخص مجھے بہرام دادا کے پاس لے جانے کے لیے پہنچا تھا، اور میں جاتا بھی اسی وقت تھا جس وقت میری ملاقات ہوئی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد میری توقعات پوری ہوئیں اور ایک شخص مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک مرتبہ پھر میں پردہ نشینوں والی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور گاڑی کو وہی شخص چلا کے لے گیا۔ نہ جانے کتنے موڑ کاٹنے کے بعد کار چلتے چلتے رکی تو میں اترا۔ اس کوٹھی میں آنے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ لانے والے کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھا اور اس نے مجھ سے کسی قسم کی گفتگو نہیں کی تھی۔ کوٹھی میں بھی وہی مجھے اندر لے گیا۔ اندر مکمل سکوت تھا۔ ایک سے دوسرے کمرے میں ہوتا ہوا میں بلاخر اس شخص کی رہنمائی میں آخری دروازے تک جا پہنچا۔ اندر ایک بیڈ کے گرد 2 نرسیں بے داغ سفید یونیفارم پہنے کھڑی تھی۔ ایک ڈاکٹر سرانے لگی ہوئی بہت سی مشینوں پر نظر رکھے کچھ لکھتا جا رہا تھا۔ دوسرا ڈاکٹر اس شخص پر جھکا ہوا تھا جو بستر پر سیدھا لیٹا ہوا تھا، اور وہ پورا کمرہ کسی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ کی طرح نظر آتا تھا۔ بستر پر لیٹے ہوئے آدمی کو میں نے قریب جا کے پہچانا۔ وہ بہرام دادا تھا۔ اس کے چہرے اور سر کے گرد پٹیاں لپٹی ہوئی تھی اور باقی جسم سرخ کمبل کے نیچے دبا ہوا تھا۔ دائیں بائیں گلوکوز اور خون کی بوتلیں لٹکی ہوئی تھیں اور ان میں سے ایک قطرہ ٹپک کر بہرام دادا کی رگوں میں اترتا جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ہاتھ باہر نکالا اور ہلکا سا اشارہ کیا۔ مجھے ساتھ لانے والے نے چٹکی بجائی۔ آپ سب لوگ ذرا سی دیر کے لیے باہر تشریف لے جائیں، وہ بولا۔ ہم اس حالت میں؟ ان میں سے ایک سینئر نظر آنے والے ڈاکٹر نے احتجاج کیا۔ حالت کا کوئی سوال نہیں، یہ حکم ہے، وہ بے رخی سے بولا۔ چلیں جلدی کریں،
لیکن ہماری عدم موجودگی میں کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر نے باہر کا رخ کرتے ہوئے کہا، اس کے لیے آپ لوگوں پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی جائے گی، اس شخص نے کہا اور خود بھی سب کے ساتھ نکل گیا۔ بہرام دادا، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے دروازہ بند ہوتے ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ نہیں، چوٹ لگ گئی ہے، معمولی سی، وہ بولا۔ تیرا کام تو ہو گیا نا؟ کیا یہ چوٹ میرا کام کرتے ہوئے آئی ہے؟ میں نے صدمے سے نڈال ہو کر کہا۔ کس نے بتایا تجھے؟ وہ بولا۔ خیر چھوڑ، اصل بات سن جس کے لیے میں نے تجھے بلایا ہے۔ تو نے کہا تھا نا کہ مجھے مال و دولت کچھ نہیں چاہیے، تو صرف بدلہ لینا چاہتا تھا۔ مال تیرا تھا اور تجھے اس کو لینے کا پورا اختیار تھا، مگر تو ڈرتا تھا۔ میں نے ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ تیرا حق تجھے مل جائے گا اور تجھ پر حرف بھی نہ آئے گا۔ تیرے اصل دشمن جو تجھے جانتے تھے باقی نہیں رہے، پھر بھی ذرا بچ کے رہنا۔ پھر اس نے مجھے کاغذ کا ایک پرزہ دیا جس پر ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس نقشے کے مطابق صحیح جگہ پر پہنچ کر اپنا حق حاصل کر لوں۔ یہ حقیقت ہے کہ بہرام دادا کو اس حال میں دیکھنے سے پہلے میں یہی سوچ کر پچھتا رہا تھا کہ مجھے کچھ بھی تو نہیں ملا، اب مجھے بہت کچھ مل رہا تھا تو میں زیادہ پچھتا رہا تھا۔ غیر ارادی طور پر بہرام دادا نے اعتراف کر لیا تھا کہ اس کی یہ حالت میری وجہ سے ہوئی تھی۔ میں رونے لگا کہ بہرام دادا مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ کی زندگی کے سوا، مگر اس نے مجھے ڈسمس کر دیا۔ اس نے سرانے لگے ہوئے ایک بٹن کو دبایا تو وہی شخص پھر نمودار ہوا اور مجھے باہر لے گیا۔ اگلے دن میں نے اخبار میں صنعت کار بہرام دادا کی انتقال کی خبر پڑھ دی۔ خبر میں موت کی وجہ حرکت قلب بند ہونا بتائی گئی تھی۔ اس کے جنازے میں شریک تھا لیکن کسی نے میری طرف دھیان نہیں دیا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں مجھے اعلیٰ پولیس حکام بھی نظر آئے، مگر ان میں سے کوئی دکھائی نہ دیا جو مجھے لاتے لے جاتے رہے تھے۔ استاد ٹیڈی خاموش ہو گیا، تب بھی ہم سب لوگ گوش بر آواز بیٹھے رہے، یوں جیسے ٹیڈی کی بات ابھی تمام نہیں ہوئی تھی۔ بات ختم ہو گئی تھی مگر ٹیڈی کی آواز کسی صدائے باز گشت کی طرح ہمارے ذہنوں میں گونج رہی تھی اور ہمارے تصور میں ایک فلم چل رہی تھی جس کا ہر منظر حقیقی زندگی میں ہمارے تجربات کا حصہ لگتا تھا۔ ٹیڈی اتنا ستم رسیدہ اور مردم کسیدہ آدمی ہے، اس نے علام و مصائب کے کتنے صبر آزما اور جان لیوا مرحلوں سے گزر کے جینا سیکھا ہے۔ زندگی کی مسافت میں آغاز سفر سے اب تک وہ انگاروں پر چلتا رہا ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے دکھ کا اظہار نہیں کیا، کسی سے رحم کی بھیک نہیں مانگی اور کسی کو دل کے زخم نہیں دکھائے۔ کبھی ہم سے بھی فسانہ غم دل نہیں کہا، ہم اسے کہانی سمجھ کے اس کا تمسخر نہ اڑائیں۔ ہمارے لیے وہ ایک بے وقوفی کی حد تک سادہ دل، ادنا درجے کا بدماش اور لا وارث آدمی تھا جس کو ہمارے خلوص نے اپنا لیا تھا۔ ہم نے بات بات پر قسم بولا کی کہنے والے اور اپنی بہادری کے نعرے لگانے والے کی بزدلی بھی دیکھی تھی، اسے خوجی بھی کہا تھا اور اس کے ساتھ ہر مذاق روا رکھا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ہم اسے اپنے سے ہمیشہ کم تر سمجھتے رہے۔ ہم نے اس کے خلوص اور اس کی شرافت کا ہمیشہ اعتراف کیا، مگر یہ بات ہم سب کے ذہن میں تھی کہ اسے اپنی دوستی اور اپنائیت کے حلقے میں شامل کر کے اور اس کو جذباتی رشتوں کا امین بنا کے ہم نے اس کی عزت افزائی کی تھی اور ایک انسانی نیکی کی تھی، ورنہ وہ غلط راستوں پر چلتے چلتے نہ جانے کی عبرت ناک انجام سے دوچار ہوتا۔ ہم سب نے فرض کر لیا تھا کہ وہ بھی ان ہزاروں صراط مستقیم سے بھٹک کر بدی کی راہ اختیار کرنے والوں کی طرح ہوگا جن کا ماضی محض مفلسی اور احساس محرومی سے عبارت ہوتا ہے، اور زندگی میں ان کی غلط روش در حقیقت ایک انتقامی رد عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اب ہم سب خود اپنی نظر میں شرمسار تھے۔ ٹیڈی کا ماضی کسی طرح بھی خبارے اپنے ماضی سے کم قابل فخر اور باعزت نہ تھا۔ وہ ہم سب سے زیادہ ناز و نام میں پروردہ تھا۔ اسے والدین کی محبت ہم سے زیادہ ملی تھی کیونکہ وہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اور جو کچھ اس نے گنوا دیا تھا وہ بھی ہم سب کے مقابلے میں زیادہ تھا۔ اس کی داستان حیات اور ہماری سرگزشت میں حیرت انگیز مماثلت تھی۔ اس کی زندگی کے بھی 3 دور تھے، ایک وہ جو خوش بختی، خوشحالی اور خوش باشی کا دور تھا، دوسرا وہ جس میں وہ اپنے آپ سے بچھڑ گیا تھا اور 12 سال تک بے خبری کا شکار رہا تھا، اور تیسرا پھر دور تھا جس میں اس نے اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ کر دیکھا تھا۔ اسے ہر طرف غاصب اور شکاری نظر آئے تھے اور اس نے سب سے انتقام لینے کے لیے جنون میں جان کی بازی لگا دی تھی۔ اس کی زندگی میں بھی محبت کا تھوڑا سا نور پھیلانے کے لیے فاطمہ نام کی ایک لڑکی آئی تھی اور اپنی یادوں کا دکھ دے کر چلی گئی تھی۔ یہی میری آپ بیتی تھی اور یہی رابعہ کا افسانہ حیات تھا۔ ہم بھی والدین کی آغوش شفقت سے اسی طرح محروم کیے گئے تھے۔ ہم سے بھی غاصبوں نے ہمارے جینے کے سارے چھین لیے تھے اور اب ان سے ہمارے انتقام کی جنگ جاری تھی۔ فاطمہ کی طرح میری زندگی میں فوتیہ آ کے نکل گئی تھی اور رابعہ کو ایک ایسے شخص نے نکاح کے بعد چھوڑ دیا تھا جو کسی طرح بھی شادی کے قابل نہ تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ٹیڈی کے ذاتی انتقام کی آگ بہرام دادا کی مدد سے بجھ گئی تھی اور اس نے حق وراثت کی جنگ کو اسی کے ساتھ ختم کر دیا تھا۔ اب ہم سب واقعات، حادثات اور اتفاقات کے سلسلے پر غور کر رہے تھے اور ہمارے ذہن پر سوالات کی شلکار تھی۔ وہ صندوق جسے ہم نے حقارت اور تمسخر کے ساتھ ہر خطاب دیا تھا
بیک وقت قارون کا خزانہ بھی ثابت ہوا تھا اور پنڈورے کا باکس بھی۔ اس میں 2 لاکھ سے اوپر کا سونا تھا اور اس میں استاد ٹیڈی کہلانے والے خواجہ نیک محمد کا پورا ذات ماضی ساری بے رحم یادوں کے ساتھ بند تھا۔ تو اس میں وہی سونا ہے جس کا پتہ تمہیں بہرام دادا نے دیا تھا؟ بلاخر محسن نے خاموشی کے اس جمود کو توڑا۔ ہاں، وہ نقشہ بہت پیچیدہ نہیں تھا، ٹیڈی بولا۔ میں اسی کے مطابق گیا اور یہ صندوق نکال لایا۔ یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ رابعہ بولی۔ تقریباً 4 سال ہو گئے، ٹیڈی نے کہا۔ اور تم 4 سال سے اس خزانے کو اسی طرح لیے پھر رہے ہو؟ میں نے کہا، کسی مقصد کے بغیر؟ تم نے اسے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا؟ رابعہ نے کہا، بلا وجہ غربت اور تنگ دستی کی زندگی بسر کرتے رہے، حالانکہ اسے تم بہت کچھ کر سکتے تھے۔ محسن بولا، اور جو کچھ تم کرتے وہ اس سے یقیناً بہتر ہوتا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ تم لوگ تو مجھے بے وقوفی کہو گے، وہ بولا، لیکن سکندر بادشاہ، جب بھی مجھے خیال آتا تھا کہ میں اس سونے کو نکالوں تو مجھے بہرام دادا کی یاد آ جاتی تھی۔ وہ میری وجہ سے ہی مارا گیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس اسمگلر کی کوٹھی میں دھماکہ کرتے ہوئے کوئی ایسا حادثہ پیش آیا تھا جس میں وہ مہلک طور پر زخمی ہو گیا تھا۔ آخر میری خاطر اس نے جان کا کیوں مول لے لیا تھا؟ کیا لگتا تھا وہ میرا؟ کون سی نیکی کی تھی میں نے اس کے ساتھ جس کا اسے قرض چکانا تھا؟ وہ ایک دولت مند آدمی تھا اور دنیا تو اسے صنعتکار ہی سمجھتی تھی۔ وہ صنعتکار تھا یا مجرم یا ذہنی مریض؟ میرے لیے اس نے جان کیوں دی تھی اور مجھے اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ میں اس کا قرض چکا سکوں؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے وارث کون ہے، ورنہ میں اس کے لیے ہی کچھ کرتا۔ یہ سونا مجھے بہرام دادا کے خون میں لتھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں اس کا جائز وارث ہوں۔ یہ میرا ہی تو تھا۔ کیا تم نے اس لیے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا؟ میں نے کہا، ہاں، جب میں نے تمہاری بات سنی تو مجھے یوں لگا جیسے یہ میری زندگی کی کہانی ہے سکندر بادشاہ، اور میں نے سوچا کہ استاد ٹیڈی بدماشی تو بہت کر لی، اب کچھ نیکی کر سکتے ہو تو آگے بڑھو۔ تم بہرام دادا کی خاک پا بھی نہیں مگر اس کے نقش قدم پر چل کر کچھ تو کر سکتے ہو۔ وہ بہت بڑا آدمی تھا اور تم بہت چھوٹے آدمی ہو، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نیکی کا جذبہ تو ہر دل میں برابر ہی ملتا ہے۔ جو قرض بہرام دادا نے چھوڑا تھا وہ ادا کرنا چاہو تو قدرت نے ایک موقع فراہم کیا ہے۔ بہرام دادا اگر جان کی بازی لگا سکتا تھا تو کیا تم نہیں لگا سکتے؟ مقصد تو وہی ہے۔ آج اگر کوئی کسی اندھے کو سڑک پار کراتا ہے تو یہ نیکی کر کے وہ اپنی راہ لیتا ہے، مگر کبھی وہ خود اندھا ہو جائے تو اس کا ہاتھ تھام کے سڑک پار کرنے کے لیے وہی اندھا نہیں آتا، کوئی اور آتا ہے۔ تم بہرام دادا سے کسی طرح بھی کم عظیم آدمی نہیں ہو دوست، میں نے فرط جذبات سے مغلوب ہو کر کہا۔ ہمیں معاف کر دینا کہ ہم سے آج تک تمہاری عظمت کی شناخت نہیں ہو سکی، محسن بولا۔ تم اسی طرح ہنستے رہے، مسکراتے رہے، ہمارے مذاق کو برداشت کرتے رہے۔ تم نے کبھی نہیں کہا کہ تم بھی مظلوم ہو۔ تمہارا ظرف ہم سے زیادہ تھا، میں نے اعتراف کیا۔ ہم نے انسانوں کی زیادتی کو، ان کے مظالم کو اور اپنی محرومی کو اتنی فراخ دلی کے ساتھ برداشت نہیں کیا، اور سختی کے حالات میں اتنے پرسکون نہیں رہ سکتے جتنے تم رہے ہو۔ چیخنے چلانے سے مجھے کیا مل جاتا؟ دنیا مجھ پر ہنستی، ٹیڈی بولا۔ دنیا نے میری پہلے کب مدد کی تھی؟ حشر تو میرا بھی وہی ہوتا جو تمہارا ہوا، شاید اس سے بھی بدتر ہوتا، لیکن مجھے بہرام دادا مل گیا تھا۔ آخر کون تھا یہ بہرام دادا؟ میں نے کہا، تم نے بعد میں اس کا سراغ لگانے کی کوشش نہیں کی؟ اس کی زندگی میں کوئی اس کا سراغ نہ پا سکا تو اس کے مرنے کے بعد کیسے مل سکتا تھا؟ ٹیڈی بولا۔ اور اس کے ساتھ ہی محسن نے کہا، وہ پھر نظر نہیں آئے؟ ٹیڈی نے نفی میں سر ہلایا، کبھی نہیں۔ تم لاہور میں پھرتے تھے، کبھی ان کوٹھیوں میں ایسی کوئی کوٹھی نہیں ملی جہاں تم جاتے تھے؟ نہیں، ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ میں دیوانہ وار ان علاقوں میں پھرتا تھا جہاں ایسی کوٹھی مل سکتی تھی، ٹیڈی بولا، لیکن میری تلاش رائے کہاں گئی؟ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سب جادو کا کھیل تھا۔ ایک جادوگر نے میری مدد کی تھی، اس کا ایک شاہی محل تھا اور اس کے غلام جنات تھے۔ جادوگر کی موت کے ساتھ ہی سب غائب ہو گئے۔ بہرام دادا تھا یا نہیں یہ آج بھی کوئی نہیں جانتا، حالانکہ میانی صاحب کے قبرستان میں اس کی قبر بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری پوری داستانی حیات میں بہرام دادا کا کردار بے حد افسانوی لگتا ہے، رابعہ بولی، بالکل رابن ہوڈ کے کردار کی طرح۔ اس کا نام اور ذکر تو میں نے بھی سنا تھا، مگر جیسا کہ تم نے کہا اکثر وکیل بہرام دادا کو اخبار والوں کا اسسٹنٹ سمجھتے تھے۔ جرائم کی خبروں کو زیادہ سنسنی خیز اور پر لطف بنانے کے لیے اس کردار کا نام کسی منچلے نے ایجاد کیا اور پبلسٹی تو ملی بہت جلد مقبول ہو گیا۔ صنعتکار بہرام دادا صرف نام کی مشابہت کے باعث موضوع سخن بنا تھا، بدنام نہیں ہوا تھا۔ لیکن حقیقت کو تم نے بہت قریب سے دیکھا ہے، تم اس حقیقت کو تمام تفصیلات کے ساتھ غالب کے گوشت گزار کرو، محسن بولا۔ وہ اس سچی آپ بیتی کو شائع کرے گا تو تیل کا مچ جائے گا۔ تمہارا مطلب ہے میں اب بہرام دادا کے نام کو بیچ دوں؟ ٹیڈی ایک دم بھڑک اٹھا۔ اس کی نیکی کا یہ صلہ دوں کہ اسے ایک دلچسپ اور پوری اسرار کہانی بناؤں جس سے اخبار خوب بکے؟ سوری استاد، میں مزاق کر رہا تھا، محسن نے خفت سے کہا۔
عملاً بھی یہ بہت خطرناک کام ہوگا۔ میں نے کہا بہرام دادا مر گیا ہے، مگر وہ سب تو زندہ ہوں گے جو اس کے نمک خوار اور حلیف تھے اور ایسے رازدار تھے کہ آج تک خاموشی اور گمنامی قبول کیے بیٹھے ہیں۔ وہ چھوڑیں گے ڈیڈی کو؟ چلو چھوڑو یہ بات، رابعہ نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ کیا تم کو افشائے راز کا اندیشہ نہیں تھا؟ تم پھر بھی صندوق ہمارے ساتھ لے کر پھرتے رہے۔ ہمیں شک تو ہونا ہی تھا، مجھے معلوم تھا، مگر میں ایک فیصلہ کر رہا تھا۔ ڈیڈی نے کہا تم پوچھتے رہے اور میں ٹالتا رہا، ملا کر میں نے طے کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جب میں نے تمہارا ساتھ دینے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ لی سکندر بادشاہ، تو یہ سونا کیا ہماری جان سے زیادہ ہے؟ مگر اس کو ہم نہیں لیں گے، محسن بولا۔ یہ صرف تمہارا ہے، جتنا تمہیں ملنا چاہیے تھا اس کا 100واں حصہ بھی تم کو نہیں ملا۔ جو ملا وہ ہم کیسے لیں؟ 4 سال سے یہ سونا میرے پاس پڑا ہوا تھا، شاید اسی دن اور اسی مقصد کے لیے۔ وہ بولا یہ تمہارے کام بھی نہ آیا تو پھر کس کے کام آئے گا؟ تم نے تو پوچھا تھا کہ یہ مال حرام تو نہیں ہے۔ اب اور شرمندہ مت کرو استاد، میں نے کہا۔ آج سے یہ استاد اور ٹیڈی جیسے نام کوئی نہیں لے گا، رابعہ نے کہا۔ پھر کبھی تم نے کھوجی کہا نا میرے بھائی کو تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، ہم بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، قسم مولا کی، میں نے سخت عاشقانہ انداز میں آب بھر کر کہا۔ سب کی سنجیدگی ایک دم ختم ہو گئی۔ محسن نے زبردست کہہ لگایا اور میری کمر پر ہاتھ مارا۔ رابعہ کا رنگ اپنی بات کے یوں الٹ جانے سے گلنار ہو گیا۔ صرف نازو تھی جو اسی طرح چپ بیٹھی رہی۔ تم کو کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے بات کرنے کا فیصلہ کیا، گھر یاد آ رہا ہے؟ نازو نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا۔ ایک بار پھر سب سنجیدہ ہو گئے اور سب کی نظر نازو پر جم گئی۔ ہم نے تو کہا تھا، محسن بولا، مگر خیر اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، تم واپس جا سکتی ہو۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، نازو نے سر اٹھا کر کہا۔ مجھے امی اور ابو کا خیال آ رہا ہے، وہ یقیناً پریشان ہوں گے، میں نے کہا، اور قصوروار مجھے سمجھیں گے۔ تمہیں کیوں؟ جو کچھ کیا ہے میں نے وہ میرا فیصلہ تھا، وہ بولی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ بات ان کو بتا دوں، تمہارے بتانے سے ان کی مشکل آسان نہیں ہوگی، میں نے کہا۔ لڑکیوں کا گھر سے چلے جانا عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ اس مسئلے کو الجھانے سے گریز کریں تو ان کی مشکلات میں کمی آ سکتی ہے، نازو بولی۔ اور تم ان کو یہ بتانا چاہتی ہو کہ وہ اس مسئلے کو کس طرح ہینڈل کریں؟ محسن بولا۔ آل رائٹ، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کسی پبلک ٹیلی فون پر ان سے بات کر لو، ہو سکے تو غالب کو بھی بتا دینا کہ ہم کہاں ہیں اور کس سال میں ہیں، میں نے کہا۔ ہم شیر ہیں اور لوہے کے جال میں ہیں، محسن نے آغا حشر کا ڈائیلاگ دہرایا۔ ہم احمق ہیں اور حماقتوں کے جال میں گرفتار ہیں، میں نے تردید کی۔ تم اپنے والدین کو کیا سمجھاؤ گی یہ تو بتا دو۔ میں ان سے صاف کہہ دوں گی کہ میری واپسی کا انتظار نہ کریں، وہ بولی، اور بلا وجہ میری تلاش میں اس بات کی تشہیر نہ کریں کہ میں گھر سے نکل گئی ہوں۔ میں انہیں اپنی خیریت سے مطلع کرتی رہوں گی، وہ مطمئن رہیں اور مجھ پر اعتماد رکھیں۔ میں جن لوگوں کے ساتھ ان کو دنیا جو چاہے سمجھے اور کہے، مگر میں خود ان کے درمیان اتنا ہی محفوظ تصور کرتی ہوں جتنا اپنے گھر میں کرتی ہوں۔ وہ تمہاری اس جذباتی تقریر کو تمہاری کم عقلی کی دلیل سمجھیں گے اور کچھ نہیں، میں نے کہا۔ میرا فرض اتنا ہی ہے کہ انہیں سمجھا دوں، وہ بولی۔ وہ اپنی رسوائی چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں شور کریں، اخبار میں میری تصویر شائع کرا دیں اور پولیس کے ہر تھانے میں میری تصویر لگوا دیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کچھ اور کہہ دیں، یہ کہ مجھے تعلیم کے لیے باہر بھیج دیا گیا ہے، یا میری خالہ بیمار ہیں اور میں پشاور میں ہوں۔ بات بگاڑنے سے کیا فائدہ؟ وہ چاہیں تو بات بنا سکتے ہیں، نہ چاہیں تو میرا کوئی نقصان نہیں۔ جب وہ محسن کے ساتھ چلی گئی تو میں اور نیک محمد بیٹھے رہے۔ میں نازو کے بارے میں سوچتا رہا، جو ناقابل یقین حد تک ضدی، نڈر، حوصلہ مند اور خوبصورت اور خطرناک تھی۔ اس کی ہر خوبی انتہا تک پہنچتی تھی۔ مقابلہ حسن کا ہوتا تو وہ رابعہ سے کہیں زیادہ حسین تھی، مگر معاملہ دل کا تھا۔ چنانچہ اپنی تمام تر معصومیت، ادائے حسن کی ساری غارت کری اور وفا کے ہر امتحان سے سرخ رو گزرنے کی صلاحیت کے باوجود کبھی رابعہ کو شکست نہیں دے سکتی تھی۔ کچھ لوگ پاگل پن کی حد تک امید پرست ہوتے ہیں، کیا نازو بھی انہی میں شامل ہے؟ میرے دل نے سوال کیا۔ اس نے ایک موہوم سی امید کی نازک ڈور کا سہارا لے لیا ہے کہ جذبہ عشق سلامت ہے تو ہم دیکھیں گے، کچے دھاگے سے چلے آئیں گے سرکار بندھے، مگر صحرا کے حوالہ پا مسافر بھی تشنہ لب اسی طرح سراب کے تعاقب میں چلتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو امید کس طرح دامے فریب دیتی ہے۔ رابعہ صاحب کے لیے بستر بچھانے کے بعد مٹی کے تیل کا بتیوں والا چولہا سلگا رہی تھی۔ اس نے میرا، محسن کا اور نیک محمد کا بستر ایک کمرے میں لگا دیا تھا۔ دریاں اور ان کے اوپر خیز تکیے غیر موجود، مگر سر کے نیچے رکھنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ لیاف کو یوں لپیٹ کر سونا کوئی مشکل نہ تھا کہ وہ کمر کے نیچے بھی آ جائے۔ نیک محمد شاید پرانی یادوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور بہرام دادا کو یاد کر کے ملول تھا۔ کتنا گہرا اور پراسرار آدمی تھا وہ شخص جسے ہم نے سطحی نظر سے پرکھا تھا۔ اس کی اہمیت اور قدر و منزلت پہلے بھی کم نہ تھی، مگر اب واقعی بہت قابل تعظیم ہو گیا تھا۔ اس کی وقت کو 2-2.5 لاکھ کے سونے میں نہیں تولا جا سکتا تھا۔ انمول اس کا دل تھا، اس کی شان کلندری تھی اور اس کی انسانیت تھی جو آدمی کے دل میں جور نایاب کی طرح انکا ہوتی جا رہی تھی۔
محسن آدھے گھنٹے بعد نازو کے ساتھ لوٹا تو نازو کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس کا سبب پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ والدین کو اپنی سنا کے اور ان کی انسنی کر کے لوٹی تھی۔ اس نے والدین کی دھمکی، التجا اور خفگی سب کو نظر انداز کیا تھا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔